علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، موبائل کی اسکرین پر جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے فیض الادب۔ یہ کتاب بنیادی طور پر علم ادب اور عربی انشاء کے فن میں ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ عربی زبان سیکھنے، درست جملے بنانے اور ترجمہ نگاری کا فن ہے۔ ناظرین کرام، عربی زبان دین اسلام کی زبان ہے۔ اس فن کو سیکھے بغیر انسان قرآن پاک کے تراشے ہوئے الفاظ اور احادیث مبارکہ کے اصل مفہوم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس فن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا طالب علم خود سے اردو جملوں کو عربی میں اور عربی جملوں کو اردو میں منتقل کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ فن طالب علم کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ عربی جملوں کو درست قواعد کے ساتھ لکھنا اور بولنا سیکھ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ فن اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک اعرابی کچھ لوگوں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے قرآن پاک سکھائیے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اس اعرابی کو سورہ براءت کی آیت نمبر 10 یوں سکھائی اور اس نے پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی رسول کو کسرے کے ساتھ پڑھا جبکہ وہ ضمے کے ساتھ تھا۔ اعرابی نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو اس نے کہا کہ کیا اللہ اپنے رسول سے بری ہے؟ تو جاؤ میں بھی رسول سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب یہ خبر حضرت عمر فاروق اعظم محب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فوراً اس اعرابی کو طلب کیا، فوراً بلوا بھیجا اور کہا کہ کیا تم اس طرح کہتے ہو؟ اس اعرابی نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں انجانے میں بعض مشرکین کے پاس پہنچ گیا تھا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن پاک سکھائیے، تو ان میں سے ایک شخص نے اس آیت کریمہ کو مجھے یوں سکھایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ تو میں نے ان کے جواب میں یہ کہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ابھی پورا واقعہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آیت کریمہ درست نہیں پڑھی گئی ہے، درست آیت کریمہ یوں ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی رسول ضمے کے ساتھ ہے۔ جب اس اعرابی نے اتنا سنا تو فوراً برجستہ کہا کہ با خدا اب میں ہر اس شخص سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بری ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اعلان صادر فرمایا کہ کوئی بھی ہرگز جو عالم لغت نہ ہو وہ قرآن پاک کو سکھانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ واقعہ سبب وضع علم العربیہ الجزء الاول صفحہ نمبر 130 پر مندرج ہے۔ تو آپ نے اس واقعے سے اندازہ لگایا کہ اس فن کی کتنی اہمیت ہے۔ اس فن کو سیکھے بغیر ہم عربی زبان کو پڑھنا اور سیکھنا نہیں سیکھ سکتے۔ یوں کہیں کہ اس فن کو سیکھے بغیر ہمیں عربی گرامر سے واقفیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے اس کتاب کے مصنف کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ فیض الادب نامی کتاب کے مصنف ہیں خلیفہ مفتی اعظم ہند عمدۃ المحققین حضرت
مولانا بدرالدین احمد رضوی مصباحی گورکھپوری رحمۃ اللہ القوی۔ آپ اپنے ننیہال موضع حمید پور ضلع گورکھپور یو پی ہند میں ایک اندازے کے مطابق 1348 ہجری مطابق 1929 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مقامی درسگاہ شاہ پور سے تعلیمی سفر شروع کیا اور مدرسہ انوار العلوم قصبہ جین پور ضلع اعظم گڑھ ہوتے ہوئے دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں داخلہ لیا اور 4 سال بڑی محنت سے اکتساب علم کیا۔ 10 شعبان المعظم 1371 ہجری مطابق 15 مئی 1952 عیسوی کو سند و دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ رمضان شریف کی تعطیل کلاں کے بعد حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ القوی یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی بنیاد رکھی اور اس کے آپ بانی ہیں۔ آپ کو حافظ ملت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے حکم کے مطابق شوال 1371 ہجری میں جامعہ اشرفیہ بغرض تربیت تدریس کے لیے تشریف لائی اور طلباء کو رجب المرجب 1372 ہجری کو انجمن معین الاسلام پرانی بستی شہر بستی میں درس نظامی کی تدریس کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے مدرسہ فیض الرسول براؤں شریف ضلع بستی اور مدرسہ غوثیہ بڑیا ضلع بستی میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ آپ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ القوی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف میں بھی آپ کو دسترس حاصل تھی اور 1.5 درجن کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ بعض کتابیں تو سدا بہار تصنیف کا درجہ رکھتی ہیں اور بعض کتابیں ماخذ کی حیثیت سے استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض کتابوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 سوانح اعلیٰ حضرت، نمبر 2 عروس الادب، نمبر 3 فیض الادب حصہ اول 2، نمبر 4 جواہر المنطق، نمبر 5 نورانی گلدستہ، نمبر 6 تذکرہ سرکار غوث اعظم، نمبر 7 تذکرہ سرکار خواجہ غریب نواز، نمبر 8 تعمیر ادب قاعدہ، نمبر 9 تعمیر ادب حصہ اول 2 اول تا پنجم، نمبر 10 تعمیر قواعد اول 2۔ یہ آپ کی تصانیف ہیں اور آپ کا وصال 7 رمضان کو ہوا، سن وفات نہیں مل سکی۔ اور آپ کے تعلق سے مزید معلومات اگر درکار ہو تو مفتی اعظم ہند اور ان کے خلفاء نامی کتاب میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔